خدا نے جس کو مال دیا ہے زکات نہ دے، بخیلی کرے تو آخرت میں عذاب بھگتنے کو تیار ہو۔ اس لیے اگر آخرت کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں اگر برکتیں چاہتے ہیں، رب نے مال دیا ہے تو خدا کے راہ میں خرچ کرے۔ خرچ کرنے کا اللہ بدلہ بھی دے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ کس طرح سے ایک حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف ہے، حدیث کے الفاظ میں اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا مفہوم سنیے، یہ بھی اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں نا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کے راہ میں جو بھی ہو سکے گا آپ سے، میں نے تو پورا گھر لٹا دیجیے، لیکن جو بھی اللہ توفیق دے کچھ نہ کچھ خدا کے راہ میں دے کریں گے انشاءاللہ۔ سنیے، نہیں دیں گے تو نقصان کیا ہے اس حدیث میں ہے، دیں گے تو فائدہ کیا اس حدیث میں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اس حدیث کا پورا نچوڑ، اس کا مفہوم یہ کہ بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو اللہ نے آزمانا چاہا۔ بنی اسرائیل، سرکار کی آمد پاک سے پہلے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نا، ان کی اولاد کو اللہ نے، بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے آزمانا چاہا۔ یاد رکھیے، خدا اس لیے آزمانی تھی کہ خدا پتا کرے ایک بندہ کیا کرتا نہیں کرتا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے نا، ہمارے دل میں کیا ہے خدا جانتا ہے، کل کیا کریں گے، 100 سال بعد کیا ہوگا، اللہ سب جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ آزمائش بندوں کے لیے ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کو آزمانا چاہا۔ وہ 3 کون تھے؟ ایک انسان کوڑ ہی تھا، کوڑ کا مرض تھا، ہے نا، وہ مریض تھا، کوڑ تھا، کوڑ ہی تھا۔ دوسرا گنجا تھا اور تیسرا انسان اندھا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ایک شکل میں، وہ فرشتہ آیا، غالباً انسانی شکل ہی میں آیا ہوگا، آپ انسان کے پاس انسانی شکل میں آئے، ایک شکل میں آیا فرشتہ اللہ، اور سب سے پہلے ملا کس سے؟ کوڑھی سے۔ کوڑھی سے مل کے کہا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو مجھ میں کوڑ کا مرض ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، مجھ کو چمڑی اچھی مل جائے، مجھ کو چمڑی اچھی مل جائے، رنگ میرا کھل جائے، اور یہ جسم کی جو بیماری کوڑ کی یہ خدا دور فرما دے۔ اس فرشتے نے اس انسان کو ہاتھ لگا دیا اور بیماری دور ہو گئی۔ بیماری یہ حدیث ہے نا، یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں جو نبی کے اختیار کو نہیں مانتے، یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی جو وہابی خارجی قادیانی سب وہ بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو جو نبی کے اختیار کو نہیں مانتے۔ اچھا ایک بات بتائیے، نبی کی عظمت بڑی ہے کہ فرشتے کی عظمت بڑی ہے؟ ذرا بولے، اونچا بولے۔ جب ایک فرشتہ ہاتھ لگا بیمار اچھا ہو، نبی ہاتھ لگا دے تو فرشتہ ہاتھ لگا دے تو کوڑ اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے۔ جس نبی کا مقام مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے، سب سے برتر ہے، امام عشق محبت نے نہیں کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب نبی کے صدقے میں جس فرشتے کی پیدائش ہوئی ہے وہ ہاتھ لگا دے تو کسی کو شفا ملے، نبی ہاتھ لگا دے تو یہ نبی کی عظمت ہے، یہ ان پاگلوں کو نہیں پتا۔ نبی کی عظمت سمجھنا ہو تو پھر عشق مصطفیٰ دل میں بساؤ، تب سمجھ میں آئے گا عظمت مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ فرشتے ہاتھ لگا دیا نا، اچھا ہو گیا وہ۔ اب کہا فرشتہ نے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ راوی ہے وہ بیان کرتے کہ سننے میں مجھ کو لگا کہ نبی نے کہا ہوگا اونٹ یا پھر گائے، لیکن زیادہ روایت اونٹ ہی کی ہے۔ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے، سن رہے نا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹ دیا، 10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دیا، 10 مہینے کی گابھن اونٹنی اس کو دے دیا، اور کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ آگے گیا، اس انسان سے ملا جو گنجا تھا، اس سے مل کے کہا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو کہا لوگ مجھ سے دور بھاگتے، میں گنجا ہوں، شکل اچھی نہیں ہے، تو میرا بال ہو جائے سر پہ۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا بال ہو گئی۔ پھر کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو 10 مہینے کے گابن گائے دے دی، اور پھر کہا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ آگے بڑھا، اس اندھے سے ملا، اس سے کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو کہا میری آنکھ میں روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، کاش میری آنکھ میں روشنی ہو جائے، میں دنیا کو دیکھ سکوں، خدا کی مخلوق کیسی ہے، خدا کی قدرت، یہ سب میں نظارہ دیکھ سکوں قدرت کا۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، وہ اندھا اچھا ہو گیا، اندھا اچھا ہو گیا۔ پھر کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو کہا مجھے بکری پسند ہے۔ اس کو ایک 10 اس کے گابن بکری فرشتے دے دیا اور کہا خدا اس میں
فرشتہ. اب ادھر فرشتے کی دعا تھی, اللہ کی آزمائش تھی نا. اس اونٹ والے کو اتنے اونٹ ہو گئے کہ ایک پوری وادی اونٹوں سے بھر گیا. اتنے اونٹ کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر جاتا تھا. اور گائے والے کے بعد ایک گائے سے اتنے برکت ہوئی کہ پورے گائیوں سے بیلوں سے وادی بھر جاتی تھی. اور بکری والے سے اتنی بکری ہوئی کہ پوری وادی بکریوں کی بھر جاتی تھی. یہ لوگ پھر اچھے ہو کر کے عیش کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ نے اسی فرشتے کو اس شکل میں بھیجا اور پہلے پہنچا اسی انسان کے پاس جس کو اونٹ دیا, جو کوڑی تھا. فرشتہ گیا اور کہا کہ میں مسافر انسان ہوں, منزل تک جانا ہے, کچھ نہیں ہے, اللہ کی اور تیری مدد ہو جائے تو میں منزل تک پہنچ جاؤں. اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو یہ اونٹ عطا کیا ہے, جس نے تجھ کو یہ اونٹ دیا ہے, جس نے تجھ کو اچھا کیا ہے, تو بیمار تھا, اس خدا کے نام پر مجھ کو ایک اونٹ نہیں دے دیتا کہ منزل تک پہنچ جاؤں. اب اس نے کیا کہا ہے, میں کب غریب تھا, میں شروع سے مالدار رہا, یہ اونٹ میرے پاس برسوں سے ہے, میرے بابا دادا کے زمانے سے اونٹ میرے پاس ہے, میں کبھی غریب نہیں اور میں کبھی بیمار بھی تھا نہیں, میں تو ہمیشہ اچھا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں, میں تم کو پہچانتا ہوں, تو وہی نا جو انسان توڑ کے مرضے میں مبتلا تھا. میں کچھ نہیں, میں تو اچھا تھا. تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے, جب تو ایسا کرتا ہے تو خدا تجھ کو اسی حالت میں پھیر دے جس حالت میں تو پہلے تھا, واپس کر دے اسی حالت میں جس میں تو پہلے تھا. فرشتہ کہا آگے بڑھ گیا, گائے والے سے ملا, پھر اسی سے وہی کہا اس سے بھی کہ میں مسافر ہوں, منزل تک جانا ہے, خدا کا کرم ہو, اس کی مدد ہو, ساتھ میں تیری مدد ہو جائے, ایک گائے دے دے, منزل تک پہنچ جاؤں. اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس میرے پریوار بڑا ہے, میں دے نہیں سکتا, میرے اخراجات بہت زیادہ ہے, تم کو کہاں سے میں دوں گا, میں تم کو دے نہیں سکتا, تم کہیں اور جاؤ. تو فرشتے نے کہا کہ گویا میں تم کو پہچانتا ہوں, یہ مال تم کو اللہ ہی نے دیا ہے, آج تو نہیں دینا چاہتا. اس نے کہا میں کبھی غریب تھا نہیں, میرے پاس برسوں سے. کہا تو وہی نہیں ہے جو انسان گنجا تھا, سب پہ بات نہیں تھا. اس نے کہا نہیں, میں تو ہمیشہ سے اچھا رہا, مجھے کبھی بیماری نہیں ہوئی تھی. تو فرشتے نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, جس حالت میں تو پہلے تھا خدا تجھ کو اسی حال میں پھیر دے, اسی حالت میں پھیر دے. آج جو انکار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں, بیمار نہیں تھا, میرے پاس برسوں سے مال تھا, اسی حالت میں خدا تجھ کو پھیر دے. فرشتہ آگے بڑا بکری والے سے اس سے کہا جا کر کے کہ مسافر آدمی ہو, خدا کی مدد تو ساتھ میں تیری مدد ہو جائے, ایک بکری دے دے تاکہ میں منزل تک پہنچنے کا کوئی اسباب ہو جائے. جس خدا نے تجھ کو یہ بکریاں دیا ہے, اتنا مال دیا ہے, اسی خدا کے نام پہ دے دے. تو سب نے کہا تو ٹھیک کہتا بھائی, میں اندھا تھا, رب نے مجھ کو آنکھیں عطا کی, میں غریب تھا, کچھ نہیں تھا, رب نے مجھے بکری یہ دیا ہے. آج اس رب کے نام پہ تو جتنا مانگے گا میں تجھ کو منع نہیں کروں. یہ بکریاں جتنی بکری تجھ کو دے تو لے کے چلے جا, اس لیے کہ اس کو مجھے خدا ہی نے عطا کیا ہے, میں منع نہیں کروں گا, اس لیے کہ رب نے مجھ کو عطا فرمایا ہے. اس فرشتے نے کہا کہ مبارک ہے, بکری رکھو تمہارے پاس, مجھے بکری کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو تم تینوں کا امتحان تھا, تمہارے دو ساتھی فیل ہو گئے, تو اس امتحان میں پاس ہو گیا. وہ اسی حالت میں چلا گیا, کوڑھی اور گنجا, نہ مال رہا, پھر بیماری بھی آ گئی, اور تو نے خدا کے دل میں, خدا کی راہ میں دل بنا کر کے مال خرچ کرنے کی بات کہی ہے, پاس ہو گیا, اب مال بھی تمہارا ہے, تو اچھا رہے گا, خدا اس میں برکت عطا فرمائے. جو خدا کی راہ میں نہیں دے گا, نقصان یہی ہے کہ آج دیا ہے کل خدا لے بھی سکتا ہے. اجی جو خدا دینا جانتا وہ خدا لینا بھی جانتا ہے. جو خدا کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. رب اگر مال دیا تو بخیلی نہ کرے, کنجوسی نہ کرے, دل بڑا کرے, ہمارا ہے کیا, سب اللہ ہی کا ہے. یہ جان بھی خدا کی, جسم بھی خدا کا ہے, یہ ساری چیزیں خدا کی ہے, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے. اس میں بخیلی کر کے ہم کریں گے کیا سوائے نقصان کی. آج بخیلی کر جائیں گے, کل مریں گے تھوڑی مال لے کے جائیں گے, خالی ہاتھ جانا پڑے گا. قیامت میں پھر کیا خدا کو منہ دکھائیں گے. اس لیے مسلمانوں, رب نے اگر مال دیا ہے تو دل بڑا کر کے خدا